اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے بچنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ خدا نخواستہ اس معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا آسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولیس۔ وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور ایف آئی آر اپنے وقوعے کے بارے میں درج کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے زیادتی ہو گئی ہے، لیکن ان کو ایف آئی آر کے بارے میں، اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں عام لوگوں کو علم نہیں ہے، تو ان کی اس خامی کی وجہ سے ایک کمزور سا ایف آئی آر جب درج ہو جاتا ہے تو وہی ایف آئی آر بعد میں ملزمان کے بری ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ وہ اہم باتیں ہیں ایف آئی آر کے اندراج کی بابت جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم وکلاء عدالتوں میں جتنے بھی وکلاء ہیں وہ جب کوئی کیس لڑتے ہیں تو وہ سب سے پہلی جو کمزوری ڈھونڈتے ہیں وہ ایف آئی آر میں ڈھونڈتے ہیں، بعد میں جا کے وہ کیسز کو دوبارہ بعد میں ٹچ کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ ایف آئی آر کو دیکھتے ہیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا اور اس نے ایف آئی آر درج کرنی ہوئی تو سب سے پہلے جو اس کو خیال رکھنا ہوگا وہ ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے ہی وقوع ہوا، واقعے کے فوراً بعد جتنی جلدی ہو سکے وہ ایف آئی آر درج کر لے گا، کیونکہ درمیان میں اگر اس کو تھوڑا سا بھی وقت ملا تو عدالت بعد میں یہ پریزیوم کرتی ہے کہ اسے وقوعے اور ایف آئی آر کے درمیان جو ٹائم ضائع ہوا ہے اس کو کنسلٹیشن کا موقع ملا ہے، تب جا کے عدالتیں اس ایف آئی آر کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ تو ایک تو ٹائمنگ کی بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ایف آئی آر آپ نے درج کرنی ہے تو اسی متعلقہ شخص کے بارے میں آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے کہ جس نے ڈائریکٹلی وہ وقوع کیا ہو۔ ہمارے پاکستان کے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد جرم کر لیتا ہے تو اس کی سزا اس کے پورے گھر والوں کو دی جاتی ہے۔ ایف آئی آر میں اس کے دیگر جو والد، بھائی یا چچا یا کزن وغیرہ جتنی بھی ہیں ان کو بھی نومینیٹ کر دیا جاتا ہے، تو بعد میں یہ چیزیں انویسٹیگیشن میں جو تائیدی شہادتیں نکلتی ہیں ان کے ساتھ میچنگ نہیں کرتا، شہادت میں بھی چیز ثابت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اصل ملزمان بھی ان بے گناہوں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں اور بری ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایف آئی آر ایکچول بندے پہ کٹ جاتی ہے، ایکچول ملزم پہ کٹ جاتی ہے جس نے وہ وقوع کیا ہو اور اس کے گواہان بھی ایکچول ہو، کوئی فرضی گواہ بھی اس میں شامل نہ ہو، تو وہ کنویکشن کا کیس ہوتا ہے۔ اگر بڑے سے بڑا سپریم کورٹ کا وکیل بھی اس کے لیے آ جائے نا تو وہ ناممکن ہے اس کو بچانا۔ یہ تمام کیسز ہم لوگ یہاں پر ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی۔ عدالتیں مجبور ہیں، عدالتیں انصاف کرتی ہیں، لیکن وہ مجبور کس چیز کی وجہ سے ہے؟ وہ ان اصولوں اور اس قانونی ضوابط سے مجبور ہیں جو کہ پہلے سے سپیریئر عدالتوں اور قانون نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ ان سے ہٹ کے جا ہی نہیں سکتے۔ ایف آئی آر غلط درج کرنا، کیس غلط بنانا پارٹی کا اپنا کام ہے، لیکن بعد میں وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، وہ عدالتوں سے گلہ کرتا ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی۔ جس بھی کیس میں اگر ایک شخص نے جرم کیا ہے آپ اسی ایک شخص کو ہی چارج کیجیے، کیونکہ آپ نے اگر ایک کی بجائے 2 یا 3 بندوں کو چارج کیا تو پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو انویسٹیگیشن کے درمیان میڈیکل وغیرہ یا کوئی تائید شہادت ہے وہ ایف آئی آر کی پھر تائید نہیں کر رہی ہوتی، جس سے ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک ملزم جس نے وقوع کیا ڈائریکٹلی اس کو چارج کیجئے گا، اگر وقوع کے گواہان وہاں پر موجود ہیں، ایکچول گواہان ہیں، اگر جتنے بھی ہیں آپ ان کو ڈال لے، لیکن اگر نہیں ہے صرف ایک گواہ ہے آپ اس ایک کو بھی ڈال لے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جن کیسز میں ایک ہی گواہ ہوتا ہے وہ بڑے خطرناک کیسز ہوتے ہیں، وہ کنویکشن کے کیسز ہوتے ہیں۔ کیونکہ ڈیفنس کونسل، ڈیفنس وکیل جو ہے اسے اس گواہ کو توڑنے کے لیے متبادل کوئی گواہ ہے نہیں کہ یہ اس کے اور اس کے بیانات کو آپس میں تضاد کروائے، ٹکراؤ کروائے۔ اب یہ گواہ جو بولے گا اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کے بیان کو اس کے ساتھ ماپ سکے۔ ہاں تفتیش میں میڈیکل وغیرہ یا ایف آئی آر کے بیانات ہیں، لیکن ایک گواہ جب آتا ہے تو لازمی بات ہے
اسے اپنے وکیل نے تیاری بھی اس کی کروائی ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ جس کیس میں ایک گواہ ہو، کوشش کرے کہ ایسی صورتوں میں اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ ایک ہی گواہ کو ڈالیں، کیونکہ قانون ایک گواہ کو بھی مانتی ہے. قانون شہادت کے آرٹیکل 17 میں بالکل کلیئر ہے کمپیٹنسی آف فٹنس کے بارے میں کہ نمبر کو نہیں دیکھا جائے گا، کوانٹٹی آف دی ایویڈنس کو دیکھا جائے گا، کوالٹی آف ایویڈنس کو، کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ کلیئر کٹ قانون کا ایک پرنسپل ہے، ڈاکٹرائن ہے. دوسری بات یہ ہو گئی، گواہان کی بات میں نے کر دی. تیسری بات یہ ہے کہ جس پلیس پر، جس جگہ پر وہ وقوع ہوا ہے، جب آپ ایف آئی آر کا اندراج کریں تو کوشش کریں کہ اس جگہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کیونکہ وہاں موقع پر اگر کوئی خول وغیرہ ہوا یا کوئی خون وغیرہ ہوا تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کوئی ثبوت ختم نہ ہو جائے. یہ ایف آئی آر کے وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال لوگ نہیں رکھتے. دشمنی میں، ضد میں ایک شخص کی وجہ جرم کرتا ہے تو اس کے دیگر گھر والوں کو بھی پریشان کر دیا جاتا ہے، ایف آئی آر بھی شامل کر دیا جاتا ہے. عارضی طور پر تو ان لوگوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن ماں باپ شہادت کے بعد وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں. یہ کچھ اہم باتیں تھی ایف آئی آر کے اندراج کی بابت. ہاں ایک بات میں دوسری آپ کو کر دوں کہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی مرڈر کا کیس ہے تو اس کا میڈیکل بھی کیا جاتا ہے. میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر باقاعدہ ٹائم آف ارائیول، جو ڈیڈ باڈی ہاسپٹل لائی جاتی ہے اس کے ارائیول کا ٹائم بھی لکھا جاتا ہے، اور اس میں جو لوگ اس کو لائے ہیں ان کا اندراج بھی کیا جاتا ہے، ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس کا وہ ٹائم بھی درج کیا جاتا ہے. تو آپ نے جو ایف آئی آر درج کر دی، آپ ریگولرلی پولیس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور اس چیز کو آبزرو کریں گے کہ جو میڈیکل کا جو ٹائم ہے وہ اور میرے ایف آئی آر کا جو ٹائم ہے اس کے درمیان کوئی بہت زیادہ ڈیلے تو نہیں آ رہا. کیونکہ سپریم کورٹ کے کئی ایسے رولنگز اس بابت ہے کہ ایک کیس کا پوسٹ مارٹم لیٹ ہوا، ایف آئی آر مثال کے طور پر 8 بجے درج ہوئی، اس کا پوسٹ مارٹم 12 بجے ہو گیا، 4 گھنٹے کا فرق ہے. تو عدالت یہ پریزیوم کرتی ہے کہ آیا یہ ایف آئی آر جو ہے یہ بے بنیاد ہے، مشکوک ہے، کہ کیونکہ ان کو کنسلٹیشن کا ٹائم ملا تو ان لوگوں نے کیا کیا، کوئی آیا نہیں تھا، کیونکہ قانون کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا. تو کوئی تھا نہیں کہ جو رپورٹ کرے. تو پلانٹڈ وٹنس کو، پلانٹڈ کمپلیننٹ کو لایا گیا ہے اور ایف آئی آر درج کر کے پھر پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. تو کوشش یہ کیجئے گا اس صورت میں کہ ایف آئی آر کے بعد جتنا جلدی ہو سکے پوسٹ مارٹم آپ ڈاکٹر سے کروا لیں. جو موقع کے جو ریکوریاں ہیں ان کو آپ اپنے نظروں کے سامنے وہاں سے برآمدگی جو ہے وہ کروا لے، اس کا فرد اپنے آنکھوں کے سامنے بنوائے، اپنے ہی گواہان فرد پہ ڈال لے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ایک کیس کے اندراج میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ تو آج میں نے کمپلیننٹ کی سائٹ سے کچھ نکات تھے جو آپ کو بتائے ہیں. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اگر کبھی ملزم کی طرف سے میں ایک ویڈیو دوں گا کہ جس میں ملزم کے حقوق کا اور ایسی کیسز اگر کوئی جعلی یا فرضی سا کیس اس کے خلاف بنا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے یا اس کے کیا حقوق ہیں، اس بابت بھی انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو دوں گا. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.